بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں خرم گردیزی آپ سب کو پروگرام صحت زندگی میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب سچ ہیلتھ شو، ہم لوگ آپ لوگوں کی صحت کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ تمام موضوعات جو آپ کی صحت سے جڑے ہوئے ہیں ان پہ بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور خاص بات پروگرام صحت زندگی کی یہ ہے کہ ہم لوگ ملک کے جو ماہر ڈاکٹرز ہیں ان کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کرتے ہیں تاکہ اتھینٹک اور صحیح انفارمیشن لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ خاص طور پہ آج کل کے ایام میں جہاں پر سوشل میڈیا یا ایون جو ہے الیکٹرانک میڈیا کی بھی اگر بات کروں تو وہاں پر بھی مختلف لوگ آ کے اپنی بات کرتے ہیں، اور ہر کسی کو بات کرنے کا حق ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسے حساس موضوعات کرونا وائرس سے ریلیٹڈ، کووڈ-19 سے ریلیٹڈ جو ٹاپکس ہیں ان پہ جب تک اتھینٹک انفارمیشن نہیں فلو کرے گی ہم لوگ اس بیماری سے بچاؤ کو ممکن نہیں بنا پائیں گے، اور یا اس کی مینجمنٹ میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ تو اسی لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اپنے پروگرام میں ہمیشہ ماہر ڈاکٹرز کو بلایا جائے تاکہ اتھینٹک انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ صحت زندگی ہمارا فیس بک پیج ہے جس کو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ فیس بک پیج کو جوائن کریں، اس کو فالو کریں، کیونکہ وہاں پر ہم لوگ باقاعدگی سے پوسٹ لگاتے ہیں کہ کس دن کس ڈاکٹر نے آنا ہے اور کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، تو آپ وہاں سے اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ٹاپک یا ڈاکٹر ہو تو آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں اور کال بھی کر سکتے ہیں۔ 05123212200 ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر ہے جس پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے منگل سے جمعرات لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں 4 سے 5 بجے، اور آج بھی لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بات ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں، کرونا وائرس کے ایام ہیں اور ہماری جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے، جو ہماری فزیکل ہیلتھ ہے، اس پہ بہت افیکٹ پڑ رہا ہے، کیونکہ ہماری ایکٹیویٹی ویسے ہی کم ہو گئی ہے۔ جابز وغیرہ پہ لوگ کم جا رہے ہیں، پھر باہر نکلنا، کھیلنا کودنا پہلے ہی کم تھا، واک بڑی مشکلوں سے کبھی بار کرتے تھے، وہ بھی ختم ہوگی۔ تو ہم جنرل اپنی فزیکل جو ہیلتھ ہے اس کو کیسے صحیح رکھ سکتے ہیں، کیسے اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں ان ایام میں، اس پہ ہم لوگ پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعدیہ ریاض یہاں پر موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ ڈاکٹر صاحب میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، رومیٹولوجسٹ ہیں، اور پی ایف ہاسپٹل اسلام آباد میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر زرینہ خان ہوں گی۔ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وائرولوجسٹ ہیں، اور وہ بات کریں گی کہ جو ہم لوگ آج کل ماسک، نیڈلز اور جو مختلف چیزیں کرونا کی ٹریٹمنٹ کے لیے، مینجمنٹ کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں، ان کی ڈسپوزل آیا صحیح طریقے سے کی جا رہی ہے یا نہیں، کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے بیماری کو پھیلانے میں۔ چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم نکالا اس تمام کریٹیکل کنڈیشن میں۔ آپ کا ایریا تو اسلام آباد میں ویسے بھی لاک ڈاؤن تھا، لیکن بہت شکریہ آپ نے پاکستانی قوم کے لیے، ہم سب کے لیے وقت نکالا تاکہ اویئرنیس لوگوں کو دی جا سکے، زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن اور ان کے جو سوالات ہیں ان کو جوابات دیے جا سکیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو تھوڑا سا جنرل ویو دیجیے گا ہمارے ناظرین کو کہ کرونا کی کنڈیشن ہے اور ویئر وی اسٹینڈ، اور پھر فزیکل ہیلتھ جو ہے ہماری وہ کتنی افیکٹ ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو خرم صاحب۔ سب سے پہلے تو بات، جہاں کرونا کا نام آج کل آ رہا ہے نا، تو لوگ ایک دم سے پریشان اور انگزائٹی کا، بلکہ خدا نخواستہ جیسے کوئی چھوت کا مریض ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی ایک وائرس ہے، ایک بیماری ہے جو کہ افیکٹ کر رہی ہے۔ اب تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہر ایج گروپ کو یہ افیکٹ کر رہی ہے۔ بالکل، تو اس میں آپ نے پہلی بات ہے کہ پریشان نہیں ہو، اس کی آپ اسٹریس نہیں لیں کہ ہمیں کرونا ہو گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بار بار جا کے وہ ٹیسٹ کروا رہے ہیں، رش لگا رہے ہیں، اسپتالوں میں جا رہے ہیں، یہ نہ کریں۔ سب سے پہلے ریلیکس رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو سمٹمز آ بھی رہے ہیں، آپ ینگ ہیں، آپ ہیلدی ہیں، آپ کو کوئی اور میڈیکل کنڈیشن نہیں ہے، تو جس طرح آپ کو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ آپ گھر کے اندر آئسولیٹ ہوں، اپنے باقی فیملی ممبر سے آئسولیشن رکھیں، ماسک کا استعمال کریں، وہ ساری انسٹرکشنز کو فالو کریں، کچھ 1 ویک کا ٹائم دیں، وائرس ہے اپنے آپ یہ بہتر ہو جائے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر آپ ایسے ایج گروپ میں ہیں جہاں آپ کو کوئی آلریڈی ایک میڈیکل کنڈیشن ہے، جیسے بلڈ پریشر، ہارٹ، شوگر، کوئی اور مسئلہ ہے، اور آپ کے سمٹمس اگر نہیں صحیح ہو رہے تو پھر آپ نے ہاسپٹل کا رجوع کرنا ہے۔ تو یہ اپروچ میرا خیال ہے بڑی اس وقت ضروری ہے، اور بڑی سمپل ہے کہ بھئی آپ کی سمٹمز اگر کریٹیکل ہیں دین یو گو ٹو ہاسپٹل، ادروائز آپ گھر میں اپنا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ پیناڈول ہی لینی ہے نا بیسکلی آپ نے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ ہم ہسپتالوں میں جو بیجا رش ہو رہا ہے، جو بیڈ کرائسس اور اس طرح کے پرابلمس آ رہے ہیں، ہم اس کو بھی تھوڑا سا آف لوڈ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ رش زیادہ نہ لگے، اور پھر وہاں سے اسپریڈ کا بھی ایشو آ رہا ہے کہ آپ ہلکی سی کھانسی کے لیے چلے گئے اسپتال میں اور آپ پھر کوئی جرم لے کے آپ گھر واپس آ گئے۔ تو یہاں پہ ریلیکس رہنا بہت ضروری ہے، یہاں پہ اپنی ذہنی ہیلتھ کا، اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب میں چونکہ ہڈیوں اور جوڑوں کی ڈاکٹر ہوں، جو پرابلم میں فیس کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں جی آئسولیشن ہوگی، کوارنٹین ہو گیا، اب ہمارے واک نہیں ہو رہی، جم بند ہو گئے، تو اب ہمارے مسلز میں، ہڈیوں میں درد شروع ہو گئی ہے۔
تو اب دیکھیں اگر آپ آئسولیٹ بھی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں خدا نخواستہ آپ کو کوئی سزا ملی ہوئی ہے کہ آپ نے ایک ہی جگہ بیٹھے رہنا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ خود اپنی دن کے اندر اگر آپ کمرے کے اندر آئسولیٹ ہیں یا اگر جگہ تھوڑی ہے اور آپ گھر کے اندر اپنے باقی فیملی ممبرس کے ساتھ آئسولیٹ ہیں اور آپ ماسک پہن کے گھر کے اندر اگر چل پھر رہے ہیں تو آپ اپنی ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. میں آج کل لوگوں کو زیادہ یہ مشورہ دے رہی ہوں کہ آپ بہت لمبے ایکسرسائز کس پہ نہ جائے، سمپل واک گھر کے اندر، اگر گھر میں کوئی چھت یا کوئی ایسی کھلی جگہ ہے تو وہاں جا کے واک کر لیں، لیکن کریں ضرور. یہ آپ کی اس میڈیکل فیکٹ ہے کہ ایکسرسائز کرنے سے ایک تو آپ کے مسلز بھی اسٹرینتھ کریں گے، وہ سکڑیں گے نہیں، آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، آپ کو بیماری سے فائٹ کرنے کے لیے قوت مدافعت بھی بڑھے گی، امیونٹی بڑھے گی. بالکل بیٹھے ہی نہیں رہیں ایک جگہ پہ. جو آپ کے پاس ریسورس ہے، کمرہ ہے، گھر ہے، جو بھی جگہ ہے اس کے اندر ہلکی پھلکی ورزش آپ ضرور کریں. جی بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو ہماری ہوگی کہ جنرلی آپ نے کیا کرنا ہے تاکہ آپ کی فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ ٹھیک رہے. تھوڑا سا ان کا بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحب جن کی جو ہے انڈر لائن کوئی ڈیزیز چل رہی ہے، یا فار ایگزامپل اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں جو کورونا کے پیشنٹ ہے، وہ تو بیچارے جس کو ہم آس پاس جن کو دیکھتے ہیں جن کو ہو گیا تو وہ تو ایسے زندگی سے نا امید ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ جیسے کہ آپ لوگ ہمیشہ بتاتے رہے ہیں کہ جی ہر کیس میں تو ڈیتھ نہیں ہے نا، آپ مثلا 3-4% میکسیمم شاید اب چلا گیا ہو ڈیتھ ریٹ جو ہے. تو اس کو بھی تھوڑا سا ایڈریس کیجیے گا، انڈر لائن ڈیزیزیں جن کی ہیں اور جو کورونا کے پیشنٹس ہیں وہ کیا کریں، وہ کیسے کوپ کریں. اپنی ڈپریس ہو گئے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں جی کورونا ہو گیا بس اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو کوئی انڈر لائن کنڈیشن کسی بھی قسم کی ہے جس میں بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ پرابلمس، میرے کیس میں آرتھرائٹس کے پیشنٹس ہوتے ہیں، سب سے پہلی ریکویسٹ تو میری لوگوں سے یہ ہے کہ اپنی ریگولر میڈیسنس کو آپ استعمال اس کا جاری رکھیں. میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ آج کل چونکہ مختلف ہسپتالوں کی OPDs بھی بند ہے تو پیشنٹس کا ڈاکٹر سے رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا. تو اس دوران میں اگر آپ کا رابطہ نہیں ہو پا رہا اور آپ کی جو بھی دوائی بیماری کے لیے تھی آپ اس کو پلیز اسٹاپ نہ کریں، اس کو اسی طرح سے کھاتے رہیں جو آپ کو ڈاکٹر صاحب نے انسٹرکشنز دی تھیں. ڈاکٹر صاحب کال لے لیتے ہیں، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں، کہاں سے بات کریں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، جی فرمائیں. جی میں عمران بات کر رہا ہوں لیا سے. سر میں نے پچھلی دفعہ بھی کویشچن کیے بٹ میرے جو آپ نے آنسر نہیں دیا. جی میں نے 1-2 کویشچن سر کرنے تھے. فرسٹ آف آل تو یہ سر میرا کویشچن ہے کہ مجھے ہم ریگولر مطلب واک کرتے ہیں ڈیلی بیس پہ، ہماری بہت ہی کلینسٹ ایٹماسفیئر ہے جہاں ہم دیہات میں رہتے ہیں. پھر ہمیں ڈرایا گیا کہ اگر آپ واک کرو گے برسک واک، اب جو سانس آپ لوگے تو اس سے کرونا آپ کے اندر انٹر ہوگا. اور دوسرا میری ایڑیاں کافی پھٹی ہوئی ہیں، بہت رف ہیں، تو اس کے لیے ذرا یہ بتا دیں. اور تیسرا وائٹامن ڈی کا سپلیمنٹ لے سکتے ہیں ٹانگوں کی، مطلب یہ جو اس کی اپنی ہڈیوں کی گروتھ کے لیے. ٹھیک، بڑے اچھے سوال آپ نے تینوں پوچھے. مجھے یہ بتا دیجیے گا جو ایڈی ہے وہ آپ اس کی جلد کی بات کر رہے ہیں؟ کال ڈراپ ہو گئی. تھینک یو ویری مچ عمران صاحب، آپ نے کال کی. ایک تو یہ کہ کبھی کبھار کیونکہ کال زیادہ ہوتی ہیں، کویشچن زیادہ ہوتے ہیں تو کوئی کویشچن مس ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن بہرحال آپ دوبارہ کال کر لیا کریں اگلے پروگرام میں تاکہ ہم آپ کا کویشچن پوچھ سکیں. ڈاکٹر صاحب بڑا انٹرسٹنگ کویشچن. واک آپ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. جیسے میں بھی عرض کر رہی تھی ماسک کا استعمال آپ رکھیں. ٹھیک ہے. اپنے جو بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ ہے تو آپ نے اس کے ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے. جیسے یہ کہتے ہیں کسی دیہات میں رہتے ہیں تو obviously ان کے پاس کوئی جگہ ہوگی، اور یہ آئی تھنک یہ غلط بات ہے یہ کہنا کہ جی ہوا سے وہ آ کے آپ کو لگ جائے گا. اگر آپ نے اپنی پروٹیکشنز رکھی ہوئی ہیں جس میں ماسک کا استعمال ضروری ہے، اپنی ہائیجین جس طرح کہ ہم ہاتھ کی صفائی کی بات کریں، اگر سینیٹائزر نہیں صابن اور پانی سے اپنا ہاتھ بار بار آپ اس کو دھوئیں، اور ڈسٹینس کے ساتھ آپ اپنے واک کے اس پہ جا سکتے ہیں. باقی جہاں تک انہوں نے کویشچن کیا بڑا امپورٹنٹ تھا وائٹامن ڈی کا. ڈاکٹر صاحب معذرت، یہ جو جیسے ڈاکٹر صاحب ہم اگر دیہات کی بات کریں تو وہاں تو اتنے کراؤڈی پلیسز بھی نہیں ہوتے، تو آئی مین جو انہوں نے ایک کویشچن جو اسپیسیفکلی اٹھایا کہ جی ہوا میں کرونا تو نہیں پھر رہا کہ ہم اگر واک کرنے کے لیے باہر نکلیں گے تو وہ اندر چلا جائے گا، ایون مثلاً آپ کراؤڈی جگہ پر ہیں یا نان کراؤڈی، تو اس پہ تھوڑا سا ایڈریس کیجیے گا. میں یہ بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں بہت ساری غلط فہمیاں جس کو ہم کہتے ہیں نا کرونا کو لے کے ہماری عوام کے اندر یہ اس وقت چل رہی ہیں. کرونا جو ہے وہ ایئر بورن یا ہوا کے ذریعے ٹریول کر کے ایک بندے سے دوسرے بندے کو نہیں لگتا. اس کے چھوٹے قطرے کی شکل میں ہوتا ہے جو کہ کسی چیز کو لگا ہوگا، جہاں آپ نے ٹچ کیا تو وہ آپ کے ہاتھوں کو لگ گیا، آپ نے ہاتھ اپنے منہ یا چہرے پہ لگائے، یا پھر کوئی آپ کے قریب شخص ہے جس نے کھانسا ہے یا چھینکا ہے اور اس کے جو قطرے ہیں وہ آپ کے اوپر آئے، تو یہ ہوا میں اس طرح ٹریول نہیں کر رہا ہے. تو آپ نارمل اپنا باہر نکل سکتے ہیں بشرطے کہ آپ نے ماسک اپنے پہنے ہوئے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ SOPs جو ہمیں انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں ان کو ہم نے فالو کرنی ہے. اب جہاں تک کیونکہ میں ہوں بھی ہڈیوں اور جوڑوں کی ڈاکٹر، یہ بات کر رہے تھے وائٹامن ڈی کی بڑا کوسچن ہے کیونکہ ہر جگہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہوتا ہے جی وائٹامن ڈی کھا لیں اور سی کھا لیں اور آپ کو کرونا نہیں ہوگا. بورڈ لگے میں کچھ ہاسپٹلس کے باہر اسلام آباد میں. بالکل ایسے ہی. دیکھیے کسی بھی
چیز کو آپ نے بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس کی بھی ٹاکسیسٹی ہو جاتی ہے, نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اوور آل جب میں ہڈیوں اور جوڑوں کی ہیلتھ کی بات کرتی ہوں تو دن میں 1000 ملی گرام کیلشیم, یہ نارمل ایک ریکمینڈیڈ ڈوز ہے. آپ جو بھی کسی بھی برانڈ کا کیلشیم لے رہے ہیں اس پہ پڑھ لیں کہ 1000 ملی گرام کیلشیم آپ نے ڈیلی کا لینا ہے. اور جو وائٹامن ڈی کی ڈیلی کی جو ڈوز ہے وہ 600 IU انٹرنیشنل یونٹس ہے, یہ ڈیلی کی ڈوز ہے. آپ اس کو 1 منتھ کا اس طرح سے اس میں کورس کر سکتے ہیں. اگر آپ دوسرے کیپسولز کی فارم میں جا رہے ہیں جو بڑے ڈراپس اور وہ انجیکشنز کی فارم میں آتے ہیں, اس میں 2 لاکھ یونٹ ہوتے ہیں, وہ آپ نے روزانہ نہیں لینا ہوتا, وہ ہفتے میں 1 دفعہ لیا اور 4 کا کورس کر کے آپ نے بند کر دیا. وائٹامن ڈی کی جو ہے وہ کافی ساری امپورٹنس ہم پڑھتے آئے ہیں. تو آپ کی امیونٹی کو یہ بہتر کرتا ہے, اس کے علاوہ آپ کی ہڈیوں اور جوڑوں کو مضبوط کرنے میں مدد کرتا ہے, کیلشیم کی ابزارپشن میں مدد کرتا ہے. تو ایک کورس لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ بہت ہی زیادہ لے لیا اور اس کو اوور ڈوز کر لیا. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب کالر ہیں, ہم ایڈی والی جو ان کی بات تھی وہ بعد میں کر لیں گے. جی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کراچی سے ہماری کال ہے, فرمائیے کہ کون بات کریں. ہیلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا. حکیم الرحمان بات کر رہا ہوں میں کراچی سے. جی سر فرمائیے کہ کیا پوچھنا چاہیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ میں ڈائبٹک پیشنٹ ہوں جی, اور ظاہر ہے مجھے بہت احتیاط کرنا ہوتی ہے. ابھی ڈائبٹک فٹ کا میرا آپریشن بھی ہوا ہے. تو اب یہ میں ایسی کون سی غذا لوں یا کون سی میڈیسن استعمال کروں جس سے مجھے وٹامن سی بھی ملتا رہے, وٹامن ڈی بھی, ٹیبلٹ بھی ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں, کھانے میں جیسے جو فروٹ ہیں وہ ہیں, اور ظاہر احتیاط مجھے زیادہ کرنا ہوتی ہے کہ ایسا نہیں کہ شوگر پھر ان کنٹرول ہو جائے. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کہ جو سیزنل پھل ہیں وہ کس طرح سے ہم لے سکتے ہیں. جو میرے ڈائبٹک کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے بتایا ہے, لیکن وہ کبھی کبھی جو ہے وہ جیسے سیب کھا لیا یا وہ تو وہ شوگر بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے. صحیح. تو آپ اگر اس سلسلے میں کچھ گائیڈ لائن دے سکیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گے, ضرور سنیے گا. میں نے بھی عرض کری تھی کہ کوئی بھی میڈیکل کنڈیشن ہے, خاص طور پہ ایسے پیشنٹس جیسے شوگر ہے یا آرتھرائٹس ہے, ان پیشنٹس کے اندر انفلیمیشن یا ورم کا عمل چل رہا ہوتا ہے. تو اس کو کنٹرول رکھنا اس وقت اس کورونا کی پینڈیمک میں بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہے, آپ کی بیماری کنٹرول نہیں ہے, تو آپ کو انفیکشن کا رسک زیادہ ہوتا ہے. تو یہ چیز ہم نے دھیان میں رکھنی ہے. باقی ڈائٹ میں ایک اوور آل بتا دیتی ہوں جو کہ اب ہر طرح کا ایک بندہ جو استعمال کر سکتا ہے. ان کے لیے صرف یہ ہوگا کہ جو شگری چیزیں ہیں یا کچھ ایسے میٹھی چیزیں ہیں اس سے ان کا پرہیز جو ہے وہ ہوگا. میں جنرلی لوگوں کو ریکمینڈ یہ کرتی ہوں کہ دودھ, دہی, لسی, اس سے ملتی جلتی چیزیں آپ ضرور اپنی ڈائٹ میں رکھیں. ایک اور مت بھی ہے پاکستان میں جی کہ کھانسی اگر ہو رہی ہے تو ہم نے دہی نہیں کھانا, ہم نے لیمو نہیں کھانا, ہم نے کھٹی چیز نہیں کھانی. میں آج پلیز لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ یہ سب جو ہے وہم ہے, میڈیکلی اس کا کوئی جو ہے نا ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ بالکل کھا سکتے ہیں. آپ یہ کریں گلا خراب ہے اگر تو آپ سے برف نہیں ڈالیں, نارمل روم ٹیمپریچر پہ آپ دودھ یا لسی یا یوگرٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے. سیزنل آج کل کا بہت سارے فروٹس آئے ہوئے ہیں جو آپ کو پسند ہے, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ڈائبٹیز میں تھوڑا سا ان کو احتیاط کرنی پڑے گی کہ تھوڑا چھوٹا پورشن فروٹ کا دن میں 1 یا 2 دفعہ یہ استعمال کر سکتے ہیں. تیسری چیز آج کل یہ کہ انفیکشن کو فائٹ کرنے کے لیے ہمیں پروٹینز کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کرنا ہے. اور ضروری نہیں کہ آپ نے گوشت ہی کھانا ہے تو پروٹین آپ کو ملے گی. لو بجٹ پہ یا درمیانے طبقے کے لیے جو ہے ایک تو انڈا آپ روز کا کھائیں اگر ایسے بلڈ پریشر اور کنڈیشن نہیں ہے. انڈے میں پروٹینز ہیں. دالیں ہمارے یہاں بہت جو ہے پروٹینز میں, لوبیا, کالے چنے, جو وائٹ چنے ہم یوز کرتے ہیں اس کے اندر پروٹینز ہیں. اور اگر آپ گوشت کا استعمال کریں تو ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ گوشت کا سالن, سبزی, جو بھی آپ اس کا بناتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں. بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ ڈائٹ کو ہم نے ہیلدی رکھنا ہے. بازار کے ریسٹورینٹس کے کھانے, ٹیک اویز سے میں اگین لوگوں کو منع کروں گی کہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کی ہینڈلنگ کیسے ہوئی ہے, اس میں کس نے ہاتھ لگایا, کیا ہوا. لوگ بڑے شوق سے منگوا رہے ہیں, کال کرتے ہیں, گھر کھانا آ جاتا ہے. یہ نہ کریں, گھر کا بنا ہوا تازہ کھانا کھائیں. فریش سبزیاں جو ہماری آج کل سیزنل جتنی آ رہی ہیں ان کا استعمال کریں. فروٹ کا استعمال کریں. پانی کا استعمال سب سے ضروری, 3 سے 4 لیٹر جو ہے پانی کا استعمال آپ اپنی روٹین میں رکھیں. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی جیسے آپ نے باہر کی چیزوں کے بارے میں کہا کہ آج کل تو وہ ٹائیفائڈ کا بھی سیزن شروع ہو گیا ہے. گرمیاں جیسی شروع ہوتی ہیں تو ٹائیفائڈ کے کیسز, اور ٹائیفائڈ کے کیسز دیکھنے میں بھی بہت زیادہ مل رہے ہیں. تو وہ باہر سے لیں گے تو وہ یہی ہے, پانی اور گندے کھانے سے ہی ٹائیفائڈ کا ایک جو بڑی وجہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بہت اچھا آپ نے جو ہے نا یہ ڈائٹ بتا دی, اور یہ میرے خیال میں سب کے لیے بہت اچھی ہے. جیسے آپ نے یہ پروٹین کا بتایا, کیونکہ ہم ہمیشہ پروٹین جب بھی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار چھوٹا گوشت مہنگا ہے, کیسے لیں, فلاں ہے. اب وہ دالوں میں بھی ہے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جس میں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایڈی کی جو انہوں نے بات کی, ایڈی کے پین کی, وہ اس پہ بھی تھوڑی سی اگر بات کر لیں آپ. بالکل خانم صاحب, یہ بڑی کامن چیز ہے
اور اس کو عام الفاظ میں یہ سمجھاؤں گی کہ پاؤں کے نیچے جو ایک جھلی ہوتی ہے اس کے اندر ورم آ جاتا ہے. انگلش میں یا میڈیکل میں اس کو پلانٹر فیشیائٹس کہتے ہیں, یا آپ اس کو سمجھ لیں کہ پاؤں کی جو ایڑی کی جھلی ہے اس کا ورم ہے. سمپل سا اس کا علاج ہے, اس میں کہ آپ کچھ پین کلرز کا استعمال جو بھی آپ سوٹ کرتی ہے آپ کو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اس جگہ پہ آپ نے برف کی ٹکور کرنی ہے. کوشش کریں کہ جوتا اپنا نرم پہنیں, اگر کپڑے کا جوتا بند جوتا پہن سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے. اگر آپ کی پین زیادہ ہو رہی ہے تو جیل کشنز ملتے ہیں, گول سی ٹکی ہوتی ہے جو کہ آپ اپنی ایڑی کے نیچے جوتے کے نیچے رکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر خدا نخواستہ نہیں ٹھیک ہو رہی تو پھر آپ ایک رومیٹولوجسٹ سے رابطہ کریں, کیونکہ پھر انجیکشنز ہم وہاں لگاتے ہیں لوکل اور پین کو ریلیز کرتے ہیں. اور اپنا ویٹ زیادہ ہے تو پلیز آپ اس کو بھی کم کریں, اس میں بڑھ جاتا ہے. کالر ہیں ڈاکٹر بھائی, کال لے لیتے ہیں, پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں؟ منور بول رہا ہوں میں, سید منور حسین کوئٹہ سے. جی فرمائیے گا, کوئٹہ سے آپ نے کال کی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہوں, میرا بائی پاس بھی ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے. میرے پیر میں بڑی جلن ہے, جیسے مطلب یہ کہ رات کو سوتا ہوں تو بڑا بے چین ہو رہتا ہوں. ٹھیک. شوگر بھی میں نے ٹیسٹ کی ہے, تقریباً کبھی 160 آتی ہے, 170 آتی ہے. ٹھیک ہے. کبھی مطلب یہ شوگر آپ نے لاسٹ ٹائم کب چیک کی تھی؟ یہ میں گھر پہ اسے اسٹک سے چیک کرتا رہتا ہوں نا. ٹھیک, بہت اچھا, بہت اچھا کرتے ہیں. بالکل اس کو چیک میں رکھیں, اور اگر آپ اس کو کنٹرول میں رکھیں تو انشاءاللہ ٹھیک رہے گا. ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گے, ضرور سنیے گا. بہت شکریہ, آپ نے کوئٹہ سے کال کی. ڈاکٹر صاحب پلیز. دیکھیں بتا رہے ہیں رینڈم شوگر 160 آ رہی ہے تو اسے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کی شوگر کنٹرول نہیں. میں بھی یہی بات کری تھی کہ آپ کو جو بھی میڈیکل بیماری ہے اس کی دوائی کھائیں اور اس کو کنٹرول میں رکھیں. جس طرح سے یہ بتا رہے تھے کہ پیروں کا سن ہو جانا, اس کو نیوروپیتھی کہتے ہیں. جلن ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہائی شوگر کے ساتھ ساتھ آپ کی پیروں کی چھوٹی نسیں جو ہوتی ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ اپنی شوگر کو سختی سے کنٹرول رکھیں, اپنی میڈیسنز کا استعمال کریں, اور پھر اپنے قریبی جو بھی ڈاکٹر آپ کو دیکھ رہے ہیں ان سے رابطہ کریں, کیونکہ اس کو ڈائبیٹک نیوروپیتھی کہتے ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ ہے میڈیسن سے بہتر ہو جاتا ہے, ہو جاتی ہے. لیکن جو ہے پہلی شرط یہ ہے کہ شوگر آپ کنٹرول رکھیں, یا جو بھی انڈر لائن, ابھی ان کا بائی پاس بھی ہوا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس پہ رکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے انجیکشن کی بات کی ایڈی کے پرابلم کے لیے, تو اس کو بھی تھوڑا سا ایڈریس کیجیے گا کہ ان انجیکشنز کو لے کے بھی بہت سی مختلف آرائیں پائی جاتی ہیں ہمارے ملک میں, اور جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ کویکس جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کے ان چیزوں میں وہ کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ایلوپیتھی میڈیسن کو کسی طرح جو ہے وہ کیا جا سکے. تو یہ کیا ہیں انجیکشنز, کیا ہیں, کیا بینیفٹس ہیں, کیا اس کے نقصان ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب بھی پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ انجیکشن لگانا ہے تو ان کو ہوتا ہے کہ جب فلانے کو لگا تھا تو یہ ہو گیا اور فلاں کیا ہو گیا. سمپل سا ہے. اگر میں بات کروں جس طرح گھٹنے کا جوڑ ہے اور کسی پیشنٹ کو آرتھرائٹس ہے, جس کا مطلب ہے کہ اس کا جوڑ گھس چکا ہے اور وہ بزرگ ہے, 60 above 70 بزرگ ہے, اس کو انڈر لائن میڈیکل پرابلمس بھی جا رہی ہیں اور وہ نی ریپلیسمنٹ کے لیے نہیں جا سکتا کہ وہ اس کے لیے ایک رسکی سرجری ہو جائے گی. تو گھٹنے میں گھٹنے میں انجیکشن لگانا جو ہے وہ ایک سیف اور سمپل حل ہے. اس کے اندر جو آج کل ہم دوائی استعمال کریں جو اچھا رزلٹ دے رہی وہ ہائلورونک ایسڈ یا جیل کے انجیکشنز ہیں, اور یہ آپ کو اچھا رزلٹ دیں گے. اپ ٹو 6 months جو ہیں آپ کے اچھے گزر جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ ویسے بھی ابھی آج کل سرجریز ہو بھی نہیں رہی, الیکٹیو سرجریز نہیں ہو رہی, اور کوئی پیشنٹ ایسا ہے جن کے جوڑوں میں بہت تکلیف ہے, ورم آیا ہوا ہے, اٹھا بیٹھا نہیں جا رہا, تو اس کو ہم ٹیمپرری کچھ مہینوں کے لیے انجیکشنز کے ذریعے حل دے سکتے ہیں. ڈاکٹر مزید بات کریں گے. کالر ہے ہمارے پاس, کال لے لیتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں؟ ہیلو السلام علیکم. جی فرمائیے گا, کون بات کر رہی ہیں؟ فرا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرا صاحبہ پوچھیے گا, کیا پوچھنا چاہیں گی ڈاکٹر صاحبہ سے آپ؟ اچھا, میں ڈائبٹالوجسٹ ہوں اور میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ میری ہاتھ کی جو کلائی کی نس ہے نا وہ بہت پین کر رہی ہے, اور میں نے آرتھوپیڈک ڈاکٹر کو بھی دکھایا تھا, بٹ وہ یہ کہتے ہیں ڈرماٹولوجسٹ کا ہو سکتا ہے پرابلم ہو, یا پھر ہم اس میں اسٹرائڈ کے انجیکشن لگائیں گے. تو مجھے بتائیں کائنڈلی کیا میں اس کے لیے کیا کروں؟ میں انجیکشن میرے لیے زیادہ سوٹیبل ہے یا میں اس کو یوں ہی چھوڑ دوں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اس کی فزیو بھی پاسبل نہیں ہے. تو اگر ڈاکٹر صاحب مجھے بتا سکے اتنی تکلیف ہے کہ مجھے سوتے میں بھی پین کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے, اور مسئلہ یہ کہ میں نے اس پہ جیل بھی لگائے ہیں, میڈیسن بھی کھائی ہے, وقتی اثر تو ہوتا ہے لیکن مکمل آرام نہیں ہے. آپ کی جی شوگر کتنی رہتی ہے آپ کی؟ شوگر میری نارمل رہتی ہے کیونکہ میں انسولین پہ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن بھی لے رہی ہوں. اچھا, اور اس کے علاوہ تو خدا نہ خاصہ کوئی اور بیماری کوئی ایشو نہیں ہے؟ نہیں الحمدللہ الحمدللہ. جی ایج آپ میں نے واک بھی پراپر لیتی ہوں, واک بھی کرتی ہوں, ڈائٹ بھی دھیان کرتی ہوں, لیکن یہ میرے ہاتھ میں جو مسئلہ ہوا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کے لیے کیا کروں. صحیح. ایج اور ویٹ بھی بتا دیں ڈاکٹر صاحب کو. ایج میری 40 ہے اور ویٹ جو ہے میرا 173 ہے. اچھا, تھینک یو ویری مچ, آپ نے کال کی. ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کر رہی ہیں, ضرور سنیے گا. ڈاکٹر صاحب جس میں بات کر رہے تھے کہ شوگر ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کی باڈی میں انفلیمیشن ہے, ورم بننا شروع ہو جاتا ہے,
اور اس کو جو یہ بتا رہی جو میری سمجھ میں آ رہی بات وہ ٹینڈنائٹس کی بات کر رہی ہیں کہ جہاں پہ آپ کی کلائی میں مختلف ریشے ہوتے ہیں جو آ کے آپ کے پٹھوں کو لے کے آگے انگلیوں تک آتے ہیں، تو ان کے اندر اگر ورم آ جائے تو وہ کافی پینفل ہوتا ہے. دیکھیے ہر چیز کو اپروچ کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا دیتی ہوں. پہلے آپ نے اس چیز کو ریسٹ دینا ہے. آپ ریسٹ کا سپلنٹ استعمال کریں 2 ہفتے، اس کو اسٹریٹ رکھیں، اس کی موومنٹ کو سپلنٹ ریسٹ سپلنٹ اس کو آپ کو کہیں بھی مل جائے گا آرام سے. اس کو آپ نے 2 ہفتے کے لیے ریسٹ دینا ہے. اینٹی انفلیمیٹری کوئی دوائی استعمال کریں جس سے آپ کی ورم جو ہے وہ اندر وہ ختم ہو جائے. اگین مالشوں وغیرہ سے گریز کریں کہ وہ کچھ اور اندر پرابلم کر دیں گے. آئسنگ یا برف کی ٹکور کریں. گرم نہ کریں، گرم اس کو نہ کریں، مالشیں نہ کریں کہ وہ کوئی چیز اور آگے انفلیمیشن ہے، ورم ہے تو وہ اور ہو جاتا ہے. ریسٹ کریں، اینٹی انفلیمیٹری دوائی کا استعمال کریں، برف کی ٹکور کریں اور تھوڑے دن آپ اس کو ویٹ کریں. جب تھوڑی سی پین بہتر ہوتی ہے پھر آپ اس کی تھوڑی فزیو تھراپی ایکسرسائزز گھر میں سمپل کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ دیکھ کے یا کسی سے اگر نہیں بہتر ہو رہا اور اسٹیج ایسی آ گئی ہے کہ آپ کی پرابلم بڑھ رہی ہے تو لوکل اسٹیرائڈ کے انجیکشن جو ہیں ہم لگا سکتے ہیں، جس میں سن کرنے والا ٹیکا اور اسٹیرائڈ کا انجیکشن ہوتا ہے. چونکہ دوائی ڈائریکٹلی اس جگہ پہ جاتی ہے جہاں پہ ورم ہے تو یہ بہت جلدی اور انسٹنٹ ریلیف دیتی ہے. لیکن میں نے پہلا اسٹیپ یہ نہیں بتایا، میں نے آپ کو اسٹیپ وائز بتایا کہ آپ یہ پہلے کریں اور اگر ریلیف نہیں ہوتا ہے تو پھر انجیکشن لگوائیں. اس میں کوئی نقصان یا حرج نہیں ہے کیونکہ یہ انجیکشن لوکلی اسی جگہ پہ رہے گا، آپ کے ورم کو کم کرے گا، آپ کی تکلیف جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. تھوڑا سا ان کا کہ شوگر کا خیال رکھیے گا اور ویٹ تھوڑا مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا زیادہ، تو پلیز اپنے ویٹ کے اوپر بھی توجہ دیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو کہہ رہی تھی کہ میں نے ڈاکٹر کو بھی دکھایا لیکن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاسبلی کوئی اسکن کی کاز ہو سکتی ہے. اس کا مجھے بتائیے گا کہ کیا پاسبل ہے یہاں پر کوئی اسکن کی کاز؟ ہمارے پہ کالر ہیں، کال لے لیتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں، کہاں سے بات کریں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں، محمد اشرف. جی اشرف صاحب پوچھیے گا، کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ میری ایڑیوں میں بہت درد ہوتی ہے سردیوں میں، خاص طور پہ سردیوں میں درد ہوتی ہے، گرمیوں میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کتنے عرصے سے؟ یہ تقریباً 2-3 سال سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، تو بہت درد ہوتی ہے جب چلتا ہوں نا تو بہت درد ہوتی ہے سردیوں میں خاص طور پہ، گرمیوں میں نہیں ہوتی. اور میں نے ای سی جی بھی کروائی، میرے دل پہ درد ہوتی ہے. ای سی جی بالکل زبردست آئی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن درد ہوتی ہے. اچھا، اور کوئی خدا نخواستہ کوئی بیماری تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، الحمدللہ میری کوئی بیماری نہیں. میں نے کرونا ٹیسٹ بھی ادھر دبئی میں کروایا، وہ بھی کلیئر آیا، بالکل منفی آیا. بالکل سب کچھ ٹھیک ہے، شوگر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک، انشاءاللہ یہ بھی پرابلم آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گے، ضرور سنیے گا. بہت شکریہ آپ نے دبئی سے کال کی. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں یہ سائیڈ افیکٹس آنا شروع ہو گئے ہیں کوارنٹین اور لاک ڈاؤن کے 2-3 مہینے میں. ہماری ایکٹیویٹی جو کم رہی ہے، ہم گھروں کے اندر رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوا ہے کہ ہم نے بے تحاشا ہم نے خوراک کا استعمال کیا ہے اور تلی ہوئی چیزیں اور ویٹ جس سے بڑھتا ہے. تو ان دنوں میں لوگوں کی مسلز کی، پٹھوں کی، جیسا ہمیں کالز آ رہی ہے کہ دردیں بڑی ہوئی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ چیزیں میں رکھیے گا کہ اس کا کوئی کوئک حل نہیں ہے کہ میں ابھی بتاؤں اور ابھی صبح تک ٹھیک ہو جائے. یہ چیزیں مسلز کی دردیں اس طرح سے بہتر نہیں ہوتی. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. اگر ان کو پین آ رہی ہے، اگر اس جگہ پہ کچھ سویلنگ وغیرہ ہے تو کچھ اپنے ٹیسٹ کروا لیں. اس میں امپورٹنٹلی کوئی یورک ایسڈ کا ٹیسٹ ہوگا اگر ریسنٹلی انہوں نے کچھ ڈائٹ وغیرہ ایسی استعمال کی ہے. اور جیسے میں پہلے عرض کر رہی تھی کہ ہیل کے لیے جو ہے پریکاشنز ہیں، جوتا کمفرٹیبل پہنیں، کشن والا پہنیں. ویٹ زیادہ ہے تو اس کو کم کریں، ایکسرسائز جو ہے اس کو استعمال کریں اور اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں، یہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسکن کا جو ایشو تھا وہ کوئی پاسبل ہے کہ جو کلائی کا نہیں؟ اس میں جو ریسٹ کا جو بھی پہلی کالر بتا رہی تھی اس میں کارپل ٹنل کا ایک ایشو آ جاتا ہے، جس میں اگین یہ ہوتا ہے فیمس ہے، لوگ آج کل کافی میرے پاس آ بھی رہے ہیں اس پرابلم کے ساتھ. اس میں ہوتا ہے کہ آپ کی 3 انگلیاں جو ہوتی ہیں وہ سن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لوگ ایسے کہتے ہیں چونٹیاں چل رہی ہیں، انگلیوں کا فنکشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا. اس میں ہوتا صرف یہی کہ ریسٹ کی جو کلائی کے جو ایریا ہوتا ہے وہاں سے آپ کی ایک نس دبنا شروع ہو جاتی ہے. اگین میری اپروچ اس میں یہ ہوتی ہے کہ پہلے میڈیسنز، فزیو تھراپی، ان چیزوں سے اس کو بہتر کیا جائے. اگر بہتر نہیں ہوتا تو نیکسٹ اسٹیپ میں ہم ایک انجیکشن لگا کے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر اس سے بھی بہتر نہیں ہوتا تو پھر آپریشن کے ذریعے اس کو نس کو ریلیز کیا جاتا ہے. زبردست. ڈاکٹر صاحب کو ٹیک اوے میسج دینا چاہیں گے؟ ہمارے پاس 1 منٹ. بالکل خرم صاحب، جو لوگ ابھی کورونا کے ہم پینڈیمک سے گزر رہے ہیں، سب لوگوں کے لیے ریکویسٹ ہوگی کہ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں، ذہنی ہیلتھ، جسمانی ہیلتھ کا خیال رکھیں. اپنے آپ کو پریشانی سے دور کریں. جتنا آپ اسٹریس لیں گے، پریشانی لیں گے، آپ کی دردیں، پرابلمز، بیماریاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ یہ ٹائم بھی گزر جائے گا، لیکن اپنی صحت کو پرائیورٹی پہ رکھیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اور گیونگ دا پیپل سو امپورٹنٹ انفارمیشن.
جی ناظرین، آپ لوگوں کو گفتگو سنی ڈاکٹر سعدیہ ریاض کی. ڈاکٹر صاحبہ روماٹولوجسٹ ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو کرنٹ سچویشن جس میں ہمیں انہی چیزوں کی بہت ضرورت ہے. جنرلائز انفارمیشن، بیماری پہ بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن جو یہ روزمرہ کی زندگی میں جو ہماری اونچ نیچ ہو رہی ہے، ہماری فزیکل ڈس آرڈرز ہمیں ہو رہے ہیں، جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، تو ان کو اگر ہم نے کوپ کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ڈاکٹر صاحب نے آج بتائی ہیں اس پہ عمل کرنا ہوگا، اور تاکہ جو ہے ہم ٹھیک رہیں. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ جو SOPs جو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے بتائے گئے ہیں، جو بہت بیسک سی چیزیں ہیں کہ جی آپ لوگوں نے ماسک پہننا ہے، آپ لوگوں نے گلوز پہننے ہیں، آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ جو ہے چہرے پہ نہیں لگانے اور ہاتھ دھونے ہیں. تو اٹس ویری سمپل. اپنا خیال رکھیں. کیسز کرونا کے بہت بڑے ہیں، اس کو ہم نے روکنا ہے کسی نہ کسی طرح، اور سب مل کے کوشش کریں گے تو رکے گا. یہاں پہ لیں گے چھوٹا سا وقفہ، پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پروگرام کے پہلے حصے میں آپ لوگوں نے ڈاکٹر سعدیہ ریاض جو روماٹولوجسٹ ہیں ان کی گفتگو سنی. انہوں نے کچھ ہیلتھ ٹپس ہمیں بتائیں، خاص طور پہ کرونا وائرس کے سلسلے میں بھی، اور فزیکل ہیلتھ کو کیسے مینٹین کرنا ہے اس پہ بھی ہم نے بات کی. ہمارے ساتھ ابھی آن لائن ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر زرینہ حسن. ڈاکٹر صاحبہ وائرولوجسٹ بھی ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ سے ہم لوگ آج بات کریں گے ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک. ڈاکٹر صاحبہ نے کہا جس کو ایڈریس کرنا، جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، اور ٹاپک رہے گا کہ جو ویسٹ، جو فضلات ہمیں گھروں سے اور ہسپتالوں سے آج کل کے دنوں میں، کووڈ-19 کے دنوں میں جو ملتے ہیں، اور ان کو پراپر طریقے سے ڈسپوز کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ان کے اندر خود وائرس ہوتا ہے اور یہ خود بیماری کو پھیلانے میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو گھروں کی صفائی اور کیسے گھروں کو جو ہے وائرس سے بچایا جا سکے، ان چیزوں کو، مختلف چیزوں کو جو ہے وہ صاف رکھا جا سکے، اینٹی سیپٹک ان کو کیا جا سکے، ان تمام موضوعات پہ ڈاکٹر صاحب بات کرنا چاہ رہی ہیں. اور ہم لوگ چلیں گے ڈاکٹر صاحب کی طرف. اس سے پہلے کہ ہم جائیں ڈاکٹر صاحب کی طرف، میں کال نمبر بتا دوں آپ کو، جو اسٹوڈیو کا ہمارا نمبر ہے جس پہ آپ کال کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. 0512321200 ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر ہے. کال کریں، آپ کا کوئی بھی سوال ہے اور سوال پوچھیں. چلتے ہیں ہم لوگ ڈاکٹر صاحب کی طرف. سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دعوت دینے کا، شرکت کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. ڈاکٹر صاحب، بڑا اہم موضوع، بڑا ہٹ کے ایک موضوع جس کی طرف ہم میں سے کسی کی توجہ نہیں گئی تھی. آپ نے کہا اس پہ بات کریں گی کہ جناب یہ جو ویسٹ ہے اس کو کیسے صحیح طریقے سے ڈسپوز کیا جا رہا ہے یا نہیں. لیکن اس سے پہلے میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ جی گھروں کو کیسے صحیح طریقے سے صاف ستھرا رکھا جا سکے ان کانٹیکسٹ آف کووڈ-19. جی، اس میں جی اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو وائرس ہے کووڈ-19 یہ کافی نازک ہے، تو اس کو ان ایکٹیویٹ کرنا، ڈس انفیکٹ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. جس چیز کو ہم چھوتے ہیں روزمرہ کے استعمال میں، خاص طور پہ جب گھروں کی، دفتر کے، ہسپتال کی بھی بات کر لیں تو یہ دروازے کے جو ہینڈل ہو گئے، فریج کا ہینڈل ہو گیا، فون کا ریسیور ہو گیا، کمپیوٹر کا آپ کا کی پیڈ ہو گیا، آپ کا اسمارٹ فون ہو گیا، بتیوں کے سوئچ ہو گئے، ان سب چیزوں کو سمپل اگر بلیچ کے 2-3 ڈھکن پاٹ آف واٹر، مطلب آدھے لیٹر پانی بالٹی میں ملا لیں، اور اسی کے ساتھ کپڑے سے گیلا کر کے روزانہ یہ ایک ڈرل کرنی ہے کہ جس چیز کو ہم زیادہ چھوتے ہیں اس کو اس طریقے سے ڈس انفیکٹ کرنا ہے. اس میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. معذرت جی، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں، کہاں سے بات کریں؟ جی میں ریحان بات کر رہا ہوں ڈبل پڈی سے. جی فرمائیے کہ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ میرا تقریباً آج سے 12 دن پہلے کرونا پازیٹیو آیا اور میری ایج اراؤنڈ 25 ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ کہ میں سمٹمز میرے میں زیادہ نہیں تھے، البتہ کھانسی کی شدت تھی. ٹھیک ہے. اب چونکہ میرے 12 دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی اسٹل جو ہے نا وہ چیز کھانسی ہے، لیکن میں اتنا زیادہ نا بالکل ایزی ہوں. مطلب میں نے گھر میں خود کو کوارنٹین کیا ہوا ہے، سیلف آئسولیشن میں ہوں، گھر والوں سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوں، گھر کے اوپر والے پورشن میں نے اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کیا ہوا ہے. بہت اچھا. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں کتنے دن بعد اپنا دوبارہ PCR ٹیسٹ
یا اینٹی باڈی ٹیسٹ کرواؤں؟ کیونکہ کافی زیادہ میں سن رہا ہوں کہ لوگ انشیور ہیں کہ ان کا 21ویں یا 22ویں دن جا کے بھی PCR پازیٹیو آ رہا ہے. ٹھیک ہے صحیح. تو میں ڈاکٹر صاحبہ سے کہوں گا کہ آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ اس سینیریو میں اینٹی باڈیز کا کرواؤں اور کب کرواؤں, اور اگر PCR کرواؤں تو وہ کب کرواؤں؟ بہت اس چیز کے بارے میں گائیڈ کر دیجیے گا. اور جو آپ کا شو کرتے ہیں اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, بہت اچھا ماشاءاللہ شو آپ کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ ریحان صاحب, آپ نے کال کی, ڈاکٹر صاحب نے آپ کا سوال سن لیا ہے, ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹاپک سے ہٹ کے لیکن کائنڈلی کمنٹ کیجیے گا اس پہ. اس میں جی اس کا جو ایوریج ہے انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں کہ 14 دن ہے, مگر کووڈ کا انکیوبیشن پیریڈ 24 دن تک چلتا ہے. اچھا. تو میری ریکمنڈیشن ہوگی کہ 3 ہفتے بعد آپ PCR ضرور ریپیٹ کرا لیں. اینٹی باڈیز کا آپ کو اندازہ دیں گے کہ آپ کی امیونٹی کس حد تک ہے, مگر ابھی کچھ یہ حتم اس پہ بات نہیں ہے کہ کووڈ کے پیشنٹس ری انفیکٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں پرابلی. سو اینٹی باڈی کور اتنا آپ کو صحیح سب اندازہ نہیں دے گا جتنا PCR RNA پک کرے گا وائرس کا. اچھا. whether you are effective still or not. اور انہی کی بات سے ہم اگر بات جوڑ لیں کہ ان کو ہلکی کہہ رہے ہیں کہ کھانسی کی شکایت ہے, کھانسی کی شکایت رہے گی کچھ عرصہ, اور اس میں دیکھنے کی سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر محسوس ہوتا ہے کہ کھانسی بڑھ رہی ہے, قابو میں نہیں آ رہی, روزمرہ کے ٹوٹکے اس سے کنٹرول نہیں آ رہی, یا جس کا PO2 جو آکسیجن سیچوریشن بلڈ میں 93% سے کم ڈراپ کرتا ہے, ان کو پھر ہائی فلو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو پھر چاہیے کہ اسپتال کا رخ کریں. جتنا ممکن ہو یہ سمٹمز جیسے یہ گھر میں بالکل صحیح کر رہے ہیں, سیلف آئسولیشن, کوارنٹین, تو اسی طرح محدود رکھیں. اور اپنا جو یہ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ماسک ہے, یہ گلو ہے. اب میں اپنے موضوع کو اس کے ساتھ جوڑ کے آتی ہوں کہ ہمارے اکثر یہ ہے کہ جو کالا بلیک بیگ ہے, ہم سب کو اس کو پتہ ہے, یا عام شاپر ہے, اس میں ہم پورے گھر کا کچرا ڈالتے ہیں, چاہے بایو ڈیگریڈیبل ویسٹ ہے جیسے چھلکے ہو گئے یا کچھ, یا ماسک. اس کو ایسے نہیں ہوتا. ساری دنیا میں یہ طریقہ کار ہے کہ یلو بیگ ہوتا ہے, اس میں اب جو بایو ہیزرڈ مٹیریل ہوتا ہے جیسے ماسک ہو گئے یا گلوز یا سرنجز, ان کو اس میں سیل کر کے 3 دن ڈھکن رکھ کے اس کو سیل رکھتے ہیں, اور پھر اس کو کلیکٹ کر کے جی. ڈاکٹر صاحب معذرت, کالر ہے ہمارے پاس, کال لے لیتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں, کہاں سے بات کریں؟ جی السلام علیکم, میں مسز ایمان عمر بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی ڈاکٹر صاحب, میرے ڈاکٹر صاحب سے 3 کوسچنز ہیں. پہلا میرا کوسچن یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کرونا پیشنٹ ہے تو وہ اپنے کپڑوں کو خود ڈس انفیکٹ کر سکتے ہیں, مطلب کہ خود دھو کر یا گلوز پہن کے خود دھو کر کسی جگہ پر آپ سکھا لیں ان کو. دوسرا میرا کوسچن یہ ہے کہ اگر گھر میں جیسے کہ معمولی سم ٹائم گلا خراب ہو جاتا ہے, آپ اس کو کرونا, ہر گلا خراب جیسے ہر فلو کرونا نہیں ہوتا, تو آپ اس میں جو عام گلے خراب کی اینٹی بایوٹکس ہیں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تیسرا میرا کوسچن یہ ہے کہ جیسے آج کل اوبیسلی کافی ایسے لوگ ہیں کہ وہ احتیاط نہیں کرتے, ڈیلیوریز منگوا رہے ہیں باہر سے, تو وہ مطلب آیا کہ اگر خدا نہ خاصا ہمیں نہیں پتا کہ کس کو کرونا ہے, تو اس ڈبے میں جو وہ ڈبا پکڑاتا ہے اگر اس انسان کو کرونا ہے تو وہ ڈبا کیری کرنے سے بھی کرونا مطلب آپ کو کر سکتا ہے پرابلم. تو کائنڈلی مجھے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نے, آپ کے تینوں سوال سن لیے ہیں, بڑے امپورٹنٹ سوال تھے, اور ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گے, ضرور سنیے گا. ڈاکٹر صاحب سیلف جو اپنے ہمارے جو اپنا اسٹف ہے اس کو ایک کرونا پیشنٹ کیا خود صاف کر سکتا ہے, دھو سکتا ہے, اینٹی سیپٹک کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں جی, ماسک پہن کے, گلوز پہن کے, مگر یہی ہے کہ اس کے دھو کے دھوپ میں ڈال کے, دھوپ میں UV لائٹ قدرتی ہوتی ہے, الٹرا وائلٹ لائٹ, اس کے بعد جو ڈسپوزیبل کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ڈسپوز آف ضرور کریں, اسی کو دوبارہ استعمال میں نہ لائیں, تو بالکل کر سکتے ہیں. دوسرا بھی ان کا سوال جو ہے بالکل بجا ہے کہ گلے کی خراش ہے یا کچھ. اب اس میں اینٹی بایوٹکس کی اب یہ مسئلہ ہے کہ ہر کوئی کرونا سے پہلے بھی ہمارے میں یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم فارمیسی جا کے ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے, فارمیسی اوور دا کاؤنٹر اینٹی بایوٹک ابیوز بہت کرتے ہیں, اور خود جو کامن کو جس کو ہم ہر چیز کو فلو کہتے ہیں اس کو کوئی 600 وائرسز ہیں
کہ جو یہی سمٹمز دیتے ہیں تو وہ اگین ریسیور کو دیکھیں کہ کنٹرول میں آ رہا ہے، 2 دن بعد 3 دن گزر گیا، نہیں آپ کو کوئی گلینڈز گلے میں وہ گلٹیاں سی محسوس ہو رہی ہیں یا نہیں، جتنا ہو سکے پہلے معائنہ کروائیں پھر اینٹی بایوٹک کا استعمال کریں۔ تیسرا ان کا سوال بھی بہت اچھا ہے کہ یہ جو ہوم ڈیلیوریز کارڈ بورڈ باکس، کارڈ بورڈ جو ہے 1 دن تک انفیکٹڈ رہتا ہے with the وائرس، جو پلاسٹک اور اسٹین لیس اسٹیل ہے یہ 3 دن تک انفیکٹڈ رہتے ہیں۔ تو اس میں بھی بالکل احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر مجھ سے پوچھیں، میں ٹیک اویز ہوم ڈیلیوریز نہیں کر رہی ہوں، سپر مارکیٹ سے سودا سلب لا کے اس کو پھر کس طرح ہینڈل کرنا ہے، یہ سارے اسی احتیاط میں آتے ہیں۔ اور گھر میں ایک چیز آ جائے پھر یہی میں جیسے عرض کر رہی ہوں کہ جو چیز ہم چھو سکتے ہیں، فریج کے دراز کی الماری ہینڈلز، ان سب کو آپ بلیچ سے ڈس انفیکٹ کریں، اور جب بلیچ کا استعمال کریں کھڑکی ضرور کھلی ہو، شوڈ بی اے ویل وینٹیلیٹڈ روم، اور جو فرنائل یا ایسی کوئی اور کلینر ہے اس کو بلیچ کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے، بیکاز کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے اور کیمیکل گیس ریلیز ہوتی ہے جو زہریلی ہوتی ہے، صحت کے لیے مضر ہے۔ تو یہ بھی اگر معلوم ہو تو اچھی بات ہے۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے یلو بیگز کی بات کی ہے، کیا یہ ہمارے ہاسپٹلس لیول پہ اس کو فالو کیا جا رہا ہے؟ سرکاری سیٹ اپ کی اگر بات کریں، کہیں ہو رہا ہے جی، کہیں نہیں ہو رہا ہے، اس پہ زیادہ زور دینا چاہیے۔ پھر آگے وہ کس طرح اپنا ویسٹ ڈسپوز کر رہے ہیں، جو ہینڈلرز ہیں ویسٹ ڈسپوزل کے، ان کو بھی اویئرنیس ہے کہ نہیں۔ میرا ذہن تو ہسپتال سے ہٹ کے جو ہم اپنا گاربیج ڈسپوز کرتے ہیں گھروں کا، گلیوں میں، دکانوں کا، ریسٹورینٹ، جو اسکیونجر جن کو ہم بولتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو بچے ہیں اکثر یہ ویسٹ میں ایک اوپن ڈمپ میں جاتا ہے کوڑا، اور پھر یہ بچے اس میں سے ریسائکلیبل ویسٹ ڈھونڈتے ہیں، اس کو آگے بیچتے ہیں یا کچھ۔ مجھے بہت فکر ہے کہ ان کے اپنے حقوق کا ان کو کچھ علم ہے، ان کو اس بات کا علم ہے، ان کو کتنا خطرہ ہے۔ تو یہ سب باتیں سوچنے کی ہیں۔ پھر محکمہ جو ماحولیات کا ہے، محکمہ صحت ہے، سینیٹیشن، سب نے مل کے اس پہ بہت غور کرنا ہے، اور گھروں میں بھی، اسٹریٹس میں، گلیوں میں، محلوں میں باقاعدہ بنز ہونے چاہیے کہ جس میں آپ ایسا کچرا ڈال سکیں جو بایو ڈیگریڈیبل ہو، خود ختم ہو جاتا ہے، اور ایسا کچرا جس کو باقاعدہ انسینریٹر میں آگ جلا کے ختم کرنا، کہ وہ انوائرمنٹ میں نہیں ریلیز ہو۔ ڈاکٹر صاحب کالر ہمارے پاس، کال لے لیتے ہیں، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کون بات کریں، کہاں سے بات کریں؟ جی السلام علیکم، میں بشرا بول رہی ہوں لاہور سے۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ بڑا اچھا پروگرام آپ پیش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے ایک انکل کو کورونا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میرا نیگیٹو آ چکا ہے، ہمیں ان سے کتنی دیر ملنے سے اوائڈ کرنا چاہیے؟ پتہ نہیں اب ہمیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، کس طرح کتنا ٹائم میکسیمم ان سے زیادہ دور رہنا چاہیے؟ پلیز صرف میرا یہ سوال تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ صحیح، بہت اچھا کویشچن پوچھا، تھینک یو۔ آپ نے پروگرام کی بھی تعریف کی اور ڈاکٹر صاحب نے سوال بھی آپ کا سن لیا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بندہ جو نیگیٹو ہو گیا ہے، اب اس کو اس سے ابھی بھی دوری رکھی جائے یا اس سے ملاقات کی جا سکتی ہے؟ نہیں جی، ان سے ملاقات کر سکتے، مگر پھر بھی آپس میں بھی جو ہم جس کو نہیں بھی ہے جی ڈیٹیکٹ ہوا یا کچھ، وہ بھی احتیاط اور سوشل ڈسٹینسنگ کریں تو بہتر ہے، اور جو نیگیٹو ہیں ان کو اسٹگمیٹائز نہیں کریں، جو پازیٹیو ہیں ان کو بھی اسٹگمیٹائز نہیں کریں، مگر احتیاط ہر ایک نے کرنی ہے۔ نیگیٹو ضرور جی ان سے پھر خطرہ ایسے کچھ ٹھیک، یعنی جو جنرل جو پریونشن پریکاشنی میجرز بتائی گئی ہیں وہ آپ سب کے ساتھ رکھیں جب تک چیزیں جو ہیں جی، بیکاز بہت لوگ جو انفیکٹڈ ہیں وہ اسمپٹومیٹک ہیں یا بہت مائلڈ سمپٹمز شو کریں گے، ڈائریا بھی ایک علامت ہے، ناک بہنا بھی، بعض لوگوں کو وہ جو ذائقہ ہے کھانے کا ناک بند ہونے لگتی ہے، اس کو وہ سمجھ نہیں آتی، سونگ نہیں پا رہے ہیں۔ تو الرجیز جن کو پولن الرجیز ہیں یا جو کامن ڈسٹ الرجیز ہیں، الرجک رائنائٹس، وہ زیادہ پرون ہیں۔ جو دمے کے مریض ہیں وہ زیادہ پرون ہیں۔ جو اسموکرز ہیں بات تو نہیں سنیں گے، مگر اچھا ٹائم ہے کہ یہ عادت چھوڑ دیں۔ بالکل جی ڈاکٹر صاحب، بڑا اچھی آپ نے بات کی ہے۔ البتہ ویسے ڈاکٹر صاحب درمیان میں ایک ریسرچ یہ بھی آئی تھی کہ جی جناب اسموکرز جو ہیں وہ ان کو کورونا ان سے بھاگ جاتا ہے، کہیں ڈر جاتا ہے، لیکن آلدو اس کے بعد اچھا صحیح جی، اس کے بعد میرا ریسرچ آئی تھی کہ جی جناب جو اسموکرز ہیں وہ زیادہ رسک پہ ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بلیچ کا ذکر کیا ہے کہ بلیچ یوز کی جائے ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے، ہم لوگ مختلف چیزیں یوز کر رہے ہیں گھر میں، ڈیٹول سلوشن یوز ہو رہا ہے، کچھ لوگ ہم لوگ گھروں میں خود اپنے کچھ سلوشنز بنا کے بھی استعمال کر رہے ہیں، تو وہ بھی کیا ٹھیک ہیں، وہ بھی چل جائیں گے؟
بنا کے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، مگر ڈیٹول ہے جی، مگر بیسٹ جو ہوتا ہے ان جنرل ہسپتالوں میں بھی اکثر یوز ہوتا ہے بلیچ، کچھ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے، اینڈ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ایز اے ڈس انفیکٹنٹ. مگر میں دوبارہ یہی کہوں گی کیونکہ ہر ایک کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جہاں بلیچ آپ استعمال کر رہے ہیں وہاں باقی کلینر نہ استعمال کریں، کیونکہ یہ ایک کیمیکل ریئیکشن کر کے ایک زہریلی گیس پیدا کرتے ہیں. اور کوئی وینٹیلیشن، کوئی کھڑکی ضرور کھلی ہو جہاں صفائی ہو رہی ہے بلیچ سے، اور کانسنٹریٹڈ نہیں، اس کو پانی میں ڈائلیوٹ کر کے، اسے آدھی بالٹی میں 2-3 ڈھکن ڈالا اس طرح. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب بات ہماری گھر کی صفائی کی چلی ہے تو ہم آپ سے اور بھی اس سلسلے میں پوچھ رہے ہیں، کیونکہ بہت سے کوسچنز آتے ہیں اسی سلسلے میں کہ اچھا ہم نے یہ جو بلیچ ہے یہ تو چلیں سرفیسز پہ یا مثلا گھروں میں صوفے ہیں، کرسی ہے اور اس طرح کی چیزیں جو آپ نے خود گنوائی، لیکن جو کچن کا سٹف ہے اس کو پھر کس چیز سے صاف کیا جائے، یا ادھر بھی یہ بلیچ کا اسپرے ایک مار دیں؟ جب کھانا نہیں پڑا ہو نا جی، کھانا نہیں پڑا ہو، برتن نہیں پڑے ہوں، جیسے رات کو اکثر ہفتے میں ایک دفعہ کاکروچ وغیرہ لال پیٹ کے لیے میں اپنا کچن اسپرے کرتی ہوں، سب کچھ باہر پہلے، یوٹینسلز ایوری تھنگ جس پہ یہ آ کے گر سکے وہ باہر کرتے ہیں. باقی گرم پانی، ڈش واش لکوڈ ہو گیا، یا جو پنکی جو ہوتا ہے پوٹیشیم پرمینگنیٹ، دیٹس اے ویری گڈ ڈس انفیکٹنٹ آلسو. مگر سرفیسز کے لیے میں اس لیے کہہ رہی ہوں سرفیس، کیونکہ یہ بائی ٹچ، ایک تو ڈراپلیٹ ہے نا جی، چھینک آئی، کھانسی آئی، ہوا میں اس کے جراثیم پھیلے، دوسرے جو ٹچ ہے. اور ایک اور بات میں یہ کہنا چاہوں گی، شاید کسی کا اس پہ دھیان گیا ہو نہ گیا ہو، جب سودا سلف لیتے ہیں یا کوئی بھی when money exchanges hands in any transaction, very important کہ آپ ہاتھ دھوئیں. پبلک میں خاص طور پہ جو ہمارا اسمارٹ فون کلچر ہے، فیس بک وغیرہ استعمال گھر تک محدود رکھیں. ان پبلک پلیس، میٹنگ سے پہلے، میٹنگ کے بعد ہاتھ اچھی طرح 20 سیکنڈ تک صابن سے دھوئیں. یہی اس کی خوبصورتی، یا کہہ لیں کہ ایک قسم کا اس میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ وائرس کوئی اتنا سخت نہیں ہے، نازک ہے، اس کو ڈس انفیکٹ کرنا، ان ایکٹیویٹ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو بات کی کہ یہ جو بایو ہیزرڈ تو وہ ہوتی ہیں ٹوکریاں اور جو بنز ہیں وہ لگانی چاہیے، یا بایو ڈیگریڈیبل جو ہیں ان کی علیحدہ ہونی چاہیے، تو یہ کیا ہمارا ویسٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس کے بعد، یعنی جو اس کو جمع کرنے والے ہیں، تو وہ کیا کوئی ہماری چین موجود ہے کہ جی بایو ہیزرڈ کو کہیں اور جا کے دبایا جائے اور بایو ڈیگریڈیبل یا مثلا دوسرے میں؟ میرے علم میں تو میں نہیں کہہ سکتی کہ غلط بات موجود ہے یا نہیں، مگر ہونی چاہیے. یہ ایسا وقت ہے کہ ابھی تک جب میں اپنے ملک کے سوچتی ہوں کہ ہم نیوکلیئر ڈیفینس، AIB ڈیفینس میں اس پہ اتنا زور تھا، ناؤ از دا ٹائم پوری دنیا میں بھی ہمارے ملک میں بھی کہ ہم اپنا ہیلتھ کا انفراسٹرکچر، سینیٹیشن، سیوک جو سینس ہے، اویئرنیس، ان چیزوں کو مضبوط کریں کہ یہ طریقے جو ہیں ان کو عمل میں لائیں تو آگے بہتری ہے. ورنہ آج کورونا ہے، کل کو کچھ اور ہوگا. یہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب اینیمل ہیومن انٹرفیس کراس ہوتا ہے، یا انسان اتنا مغرور ہو جاتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا میری ہے، باقی کسی کے ساتھ میں نے شیئر نہیں کرنی. پھر آپ سوچیں وائرس ایک ایسی چیز ہے، کیونکہ میری لائن ہے کہ اس کی تو ڈیفینیشن بھی آج تک کنٹروورشل ہے کہ ویدر اٹس اے لیونگ تھنگ اور ناٹ. ٹھیک. تو اب یہ ایسی چیز، اور جب ایسے بھی اسکول آف تھاٹ ہے کہ اینٹی زائنن تھیوری ہے، کسی کو یقین ہی نہیں، تو خدا بھی دیکھا ہوگا اس کے علامات ہیں، نشانیاں ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں. میرے خیال میں اب کورونا پہ بھی یقین کر لیں اور احتیاط کریں. ایک دوسرا نقطہ میں جلدی سے یہ اٹھاؤں گی کہ اکثر ڈیبیٹ چلتی ہے کہ یہ ڈیٹا درست ہے کہ نہیں ہے، کتنے کیسز ہیں، کیا رپورٹ. آپ گراف کو دیکھیں، دیر از این ایکسپونینشیل انکریز ان نمبرز، چاہے انڈر رپورٹنگ ہے، ٹپ آف دا آئس برگ ہے، جو بھی ہے. الارم بیل شوڈ بی رنگنگ. مجھے ایسے تکلیف ہو رہی، آئی ایم ویری انکمفرٹیبل کہ ہم کمپلیسنٹ موڈ میں جا رہے ہیں، اینڈ دیر از وی آر سیئنگ این ایکسپونینشیل انکریز. اب یہ بات نہیں ہوگی کہ جب آئے گا میرے ایریا میں تو کیا ہوگا. اب یہ بات ہونی چاہیے کہ بس جب آئے گا، اٹس ناٹ if but when, a question of when, not if anymore. We should be prepared, take it seriously. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت مفید نکات کے اوپر آپ نے بڑے لمیٹڈ ٹائم میں بات کی اور ہمارے کالرز جو ہیں ان کے بھی سوالوں کے جواب دیے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا.
تھینک یو جی ناظرین، آپ لوگوں نے گفتگو سنی ڈاکٹر زرینہ حسن کی. ڈاکٹر صاحبہ وائرولوجسٹ بھی ہیں اور بڑا ہی اہم نکات جس پہ میرے خیال میں جو کو بالکل بھی ہم لوگ نظر انداز نہیں کر سکتے، جو ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ خاص طور پہ جو یہ بایو ہیزرڈ جو کچرا ہوتا ہے جو ہسپتالوں کا، یا ہمارے گھر میں سے جو ماسک ہیں یا ایسی چیزیں، یا کوئی اگر کورونا پیشنٹ ہمارے گھر میں ہے اس کی جو چیزیں ہم پھینک رہے ہیں کیا ان کو صحیح طریقے سے ڈسپوز کیا جا رہا ہے، ان کو یلو بیگز میں ڈالا جا رہا ہے، یا اس کے بعد جو کچرا اٹھانے والا سسٹم ہے ہمارا وہ کیا ان چیزوں کو علیحدہ ڈمپ کر رہے ہیں یا نہیں. کیونکہ آج کل آپ دیکھیں کہ کچرے میں یا باہر گلیوں میں آپ کو اکثر جو ہے وہ ماسک گرے ہوئے پڑے ملتے ہیں. تو یہ بہرحال سیوک سینس اور ایتھکس بھی ہمیں یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی کچرا جو ہے ہم گلیوں میں روڈ پہ نہ پھینکیں، کیونکہ وہ وہی گلیاں ہیں جہاں پر ہم نے خود گھومنا ہے، ہمارے بچوں نے گھومنا ہے، ہمارے گھر والوں نے گھومنا ہے. تو اگر ہم ان کو گندا کریں گے تو پھر ہم لوگ کہاں کیسے جائیں گے اور کیا کریں گے. تو یہ بڑے اہم نکات تھے جو ڈاکٹر صاحب نے جن پہ بات کی. آئی ہوپ کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا. انشاءاللہ کل پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں 4 بجے ہم لوگ لائیو حاضر ہوں گے اور نئے موضوعات کے ساتھ ڈفرینٹ اسپیکٹ سے بات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے خرم گردیزی کو پروگرام سے زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.